ہوں، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ فدیہ دیتے تھے، کیونکہ قرآن نے رخصت دی ہے کہ اگر آپ مریض ہیں یا ایسا آپ کو بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے کہ جس کے بعد جوانی لوٹنے کی امید نہ ہو، ظاہر ہے بڑھاپے کے بعد جوانی آتی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بڑھاپا ایسا ہو کہ جو بڑھاپا آپ کو روزہ رکھنے میں مانع ہو، یعنی روزہ آپ نہ رکھ سکتے ہوں، بندہ ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا اس کی عقل معاف ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا ڈاکٹر لکھ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو جو بیماری ہے یہ بڑھ سکتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں شریعت نے رخصت دی ہے اور اجازت دی ہے کہ وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ فدیہ دیتے تھے، اور میں یقین جاننے حیران ہوا کہ آپ کو اس آیہ مبارکہ کا صحیح ادراک تھا، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ صحابہ کرام تو ویسے بھی نیکی کے مواقع ڈھونڈتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، چونکہ ان کے پاس مال کی فراوانی تھی، مال کی کثرت تھی، لہٰذا جب وہ مسکین کو کھانا کھلاتے تو ہر روز گوشت کے ساتھ اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے پاس تو ملین دینار ہیں، ملین درہم ہیں، تو میں چلو یہ اتنا دے دوں جس سے 2 روٹیاں آ جائیں اور ساتھ کوئی سبزی بنا لے یا کوئی دال وغیرہ بنا لے۔ نہیں، دیکھیں کھانا کس کو کھلانے کا حکم ہے؟ مسکین کو۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جو بڑی مشکل سے ہارڈلی سال میں کبھی کبھار ہے کوئی گوشت کھائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، جن کو اللہ پاک نے رزق دیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا سورہ فاطر میں کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا اللہ کے سوا بھی تمہارا کوئی خالق ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی ایسا ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے؟ آسمانوں سے بھی وہی رزق دیتا ہے، زمینوں سے بھی وہی رزق دیتا ہے، تو حکم بھی اسی کا ہے اور بندے بھی اسی کے ہیں جن کو تم نے کھلانا ہے، رزق بھی وہ دے رہا ہے، بندے بھی اسی کے ہیں اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تو اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے، وہ آپ فدیہ جب دیتے تو گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے مسکین کو۔ تو اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ پاک نے مال سے نوازا ہو، اپنی نعمت سے نوازا ہو، تو یہ بھی اس کی شکر کی ایک قسم ہے کہ ہم اچھا کھانا اس کی راہ میں کھلائیں لوگوں کو۔ تو چونکہ جو شریعت نے مخصوص کیا ہے، یعنی مخصوص فقہائے کرام نے اقوال کے ذریعے کیا ہے، اس کے اندر تمام فقہ کی جو کتب ہے، مدر بکس جو ہے ہماری، رد المختار ہو گئی، در المختار ہو گئی، یا شامی فتاوی، ان سب کے اندر لکھا ہے کہ نصف سا گندم جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ نصف سا۔ نصف سا ہوتا ہے 2.25 سیر، 2.25 سیر گئیوں۔ لیکن جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پیمانہ جو ہے فی زمانہ بدلتا رہتا ہے، تو راجح قول جو ہے اس وقت جو راجح قول ہے وہ ہے 2.25 سیر۔ 2.25 سیر گئیوں ہو، گندم ہو، غلہ ہو یا اناج ہو، یا پھر دوسری صورت کیا ہے کہ کھجوروں کے ذریعے، کیونکہ آپ دیکھ لیے پیچھے تھوڑا سا چلے جائیے، مدینہ پاک کے اندر کھجوروں کے باغات ہیں، تب بھی تھے اب بھی ہیں، عراق کے اندر، فلسطین کے اندر، ایران کے اندر، اور کوالٹی کی کھجوریں موجود ہیں۔ صحابہ کرام جب روزہ افطار کرتے تھے تو کھجوروں کے ساتھ بعض اوقات کیا کرتے تھے، ساتھ دودھ ہوتا، ساتھ شہد ہوتا، تو اس لیے فقہائے کرام نے کھجوروں کا بھی اعتبار کیا ہے، ساتھ گندم کا بھی کیا ہے، کھجوروں کا بھی کیا ہے، کشمش کا بھی کیا ہے اور جو کا بھی کیا ہے۔ ابھی جو اس سال پاکستان کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کا جو کیا ہے، چیئرمین روایت حلال کمیٹی جو ہے، انہوں نے گندم کا حساب لگا کے پاکستانی روپیز میں 100 روپیہ کہا ہے، 100 روپیہ ایک بندے کا، ایک ٹائم کا، 2 ٹائم کا، ایک دن میں 100 روپیہ گندم کے حساب سے، اور کھجوروں کے اعتبار سے 1600 روپیہ ہے ایک دن کا، کھجوروں کے اعتبار سے 1600 ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 1920 روپے ہے، کشمش کے اعتبار سے 1920۔ اب یہ 3 اماؤنٹس ہمارے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے، چونکہ حالات لوگوں کے، مثلا بہت تھوڑے لوگ ہیں، 5%، 10% کہ جو کشمش تک پہنچتے ہیں، اس نصاب کو پہنچتے ہیں، ان میں سے بھی خرچ کرنے والے پھر وہ 1%، 2% بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مسئلے بیان کیے جاتے ہیں یہ مجموعی طور پر تمام امت کو سامنے رکھ کر، تاکہ جو سب کے لیے فاسفو کریں ان کو بیان کیا جاتا ہے، جو سب کے لیے سوٹیبل ہو ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔
تو اس لیے ناروے کے اندر رہتے ہوئے جو علماء کرام نے فقہائے کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں مسئلہ ذکر کیا ہے وہ 100 کرون ایک دن کا ہے، 50 کرون سحری کے اعتبار سے اور 50 کرون افطاری کے اعتبار سے، یہ منیمم اس کی اماؤنٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام بندہ اگر کھانا کھانا چاہے تو 50 کرون میں بڑی مشکل سے کھاتا ہے، اور اگر کوئی تھوڑا سا اچھا کھانا چاہیں تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے 200-300 کرون لگ جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں اچھا کھانا کھلانا چاہیے مسکین کو، اور ایسا کھلانا چاہیے کہ جس طرح آپ خود کھاتے ہیں، جس طرح خود کھاتے ہیں، چونکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خوبصورت کھانا پیش کیا جائے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم ان کو افطاری کروائیں، بالکل سیم اسی طرح۔ بس یہ ایک جنرل میں کلیہ عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ پاکستان میں، ناروے میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ ہیں یہ سنیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں مسکین کو پیش کر دیں۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے جو آپ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس لیول کا کھانا آپ اللہ کی بارگاہ میں مسکین کو پیش کر دیں۔ اگر اس سے تھوڑا سا بھی نیچے لیول چلا جائے گا تو پھر قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ ہے پارہ نمبر 4 کے آغاز میں جو اللہ پاک نے فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب اور پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یعنی نیکی کا معیار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، پارہ نمبر 4 اس کی پہلی آیہ مبارکہ جہاں سے چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک معیار مقرر کر دیا ہے، تو لہٰذا دو باتیں یہاں پر آ گئیں۔ ایک تو ویسے ہی خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے، غریب جو انسان ہے اس کی جو بھوک پیاس مٹانے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس وقت خاص کر یہ جو کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں تو میں کہتا ہوں 100 کرون کا اگر علماء نے لکھا ہے تو آپ 150 کرون کے حساب سے بیچ دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ کوئی 200 بیچنے کی اہلیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، وہ 200 کرون پر ڈے کے حساب سے بیچ دے۔ لیکن اس کے باوجود میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی اگر کوئی کرائسس کا شکار ہو چکا ہے شخص اور وہ سمجھتا ہے کہ 100 کرون ایک دن کے حساب سے بیچنا اس کے لیے مشکل ہے، تو یہاں پر شریعت نے پھر بھی رخصت دی ہے کہ وہ اپنی ہمت، اپنی توفیق استطاعت کے مطابق بیچے۔ وہ کم بیچ سکتا ہے، وہ 50 کرون کے حساب سے بیچ سکتا ہے، 60 کرون کے حساب سے بیچ سکتا ہے، لیکن کب؟ اگر وہ کرائسس کا شکار ہو چکا، اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو بالکل پیسے نہیں ہیں اور میں نے فدیہ بھی دینا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے پھر بھی رخصت دی ہے کہ آپ پھر کوئی بندہ دیکھ لیں کہ جس کو بس 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ مل جائے، تاکہ آپ کے اوپر سے جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے اور اگلے بندے کو بھی فدیہ پہنچ جائے۔ لیکن عام حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر مور دین 90% لوگ ایسے ہیں، بلکہ 99% لوگ ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ خوشحال ہیں، اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ پاک نے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں بھی فدیہ کرتے ہوئے یا صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے سوچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فدیہ کی رقم جو ہے فطر، صدقہ فطر جو فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے برابر ہے۔ فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، جس طرح فطر صدقہ فطر ایک مثلا کے پر پرسن کے حساب سے دیا جاتا ہے، اس طرح فدیہ بھی ایک پرسن کے حساب سے دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔